أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام اللهم صل على محمد وسلم فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال له صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وقد أذن ندخل معكم فهل تعذرون لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي نزام والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه يا الله إلهي أمين ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي أمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود يا الله وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة وبحق فاطمة وأنت فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الحسين 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
نظر جناب حضرت عباس علم بردار قمر بن ہاشم علیہ السلام۔ عباس علمدار یا باب حوائج، عباس علمدار یا باب حوائج، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، تم کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، تم کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ غم کے طوفانوں نے گھیرا ہے ہر ایک جانب سے، غم کے طوفانوں نے گھیرا ہے ہر ایک جانب سے، غم کے طوفانوں نے گھیرا ہے ہر ایک جانب سے، میری کشتی بھی ذرا پار لگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، تم کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ واسطہ آپ کو صغرا علی اکبر کا، واسطہ آپ کو صغرا علی اکبر کا، واسطہ آپ کو صغرا علی اکبر کا، وہ جو بچھڑے ہیں انہیں آپ ملا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ اس کی ٹھنڈک سے ملے گا دل مضطر کو قرار، اس کی ٹھنڈک سے ملے گا دل مضطر کو قرار، اس کی ٹھنڈک سے ملے گا دل مضطر کو قرار، اپنے پرچم کے پھریرے کی ہوا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ میری ناکام دعاؤں کو اثر مل جائے، میری ناکام دعاؤں کو اثر مل جائے، میری ناکام دعاؤں کو اثر مل جائے، مانگنے کے مجھے آداب سکھا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ میرے سرکار لقب آپ کا ہے باب حسین، میرے سرکار لقب آپ کا ہے باب حسین، میرے سرکار لقب آپ کا ہے باب حسین، روضہ حضرت شبیر دکھا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ آپ عیسیٰ کے مسیحا ہے کرم فرمائے، آپ عیسیٰ کے مسیحا ہے کرم فرمائے، آپ عیسیٰ کے مسیحا ہے کرم فرمائے، وہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی۔ کیجے مقبول رضا کی یہ دعا ابن علی، کیجے مقبول
خوشنوا آپ سکینہ کو بنا دو غازی، کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، تم کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دو غازی، تم کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو غازی، سے یا بابے یا بابے ہوائج، سے علمدار یا بابے ہوائج۔ محمد والے محمد جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہی امام کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرام کو، تھا شور کے افاف کسی کا نہیں تھا شور کے افاف کسی کا نہیں ہم کو، غازی کو جگر بندے ید اللہ کمارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کمار، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کمارا، آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، بن بھائی بسر ہوگی نائے کان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، بےکس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، مرے آئے گئی یار زوئے سفتے پیامبر، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خان، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر، دشمن پہ بھی یہ عالم تنہا ہی نہ ہوئے، جینے کا مزہ خاک ہے جب آئی نہ ہو، جینے کا مزہ خاک ہے جب آئی نہ ہو، جینے کا مزہ خاک ہے جب آئی نہ ہو، دیکھا جو سے شانے بادی دگریاں، کہنے لگے بیٹی سے بس نہ لو مارے نہ کوئی تیر تمہیں دشمنی ماں، چلنا تیرا لاشے پہ مناسب نہیں، چلنا تیرا لاشے پہ مناسب نہیں سے، وہ کہتی تھی میں جی سے گزر جاؤں گی بابا، والے کے نہ چلیے گا تو مر جاؤ گی بابا، والے کے نہ چلیے گا تو مر جاؤ گی بابا، آخر اسے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ، یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر گئی گمراہ، کیا قصدیں ہیں جاتی ہوں کدھر ہے شہزی جا، دریا پہ وہ مارے گئے تھی جن کی تمہیں، دریا پہ وہ مارے گئے تھی جن کی تمہیں، پانی کے لیے نوجوانوں سے لڑے ہیں، اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ پڑے، اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ پڑے، اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ پڑے، ناگاہ نظر آیا
انہیں لاش چلا کے کہا اب ہم ہو گئے بے آس پہنچیں گے نہ تم تک یہی بھائی کو بس اب کون بجھائے گا سکینہ کی بھلا کون بجھائے گا سکینہ کی بھلا ہاتھوں کے تصدق نے سرپاش کے ساتھ اے جانے برادر میں تیری لاش کے ساتھ اے جانے برادر میں تیری لاش کے ساتھ آنکھوں کو ذرا کھول دو قربان بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو آئی کیوں ریت میں یہ چانسی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے تب کہنے لگی شاہ کی جان سر پیٹ کے تب کہنے لگی شاہ کی جان ہے مجھے صورت نہیں دکھلا میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي خالق الخلق وباسط الرزق وفالق الإصباح وديان الدين مدرک الحاربین نقال الظالمین معتمد المؤمنین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی العبد المعید والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر و یمنہ رزق الورا و توبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو صدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ خدا بندہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا خدا بندہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب عنایت فرمانا
غم حسین کی دولت کو نسلوں تک پہنچنا نصیب فرمانا، خداوندہ حیات رہے تو اطاعت پروردگار عالم میں بسر کرنا نصیب فرمانا، موت آئے تو محبت اہل بیت میں آنا نصیب فرمانا، خداوند کریم وقت اخیر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمانا، خداوند متعال جن مومنات نے دعاؤں کی تمنا کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا، پروردگار عالم دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر ستائش اس پروردگار عالم کے نام کہ جس خداوند کریم نے بنا مانگے نعمتوں کو سرشار فرمایا، پھر پروردگار عالم نے اپنی تمام تر عظیم تر نعمتوں میں نعمت عظما کو ہمارے دلوں کا اس کا مسکن قرار دیا۔ وہ خداوند متعال کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہ جس نے ابو البشر سے لے کر خیر البشر تک سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا اور اس سلسلہ ہدایت کو پھر امامت میں منتقل فرمایا، اور پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب کے قلب مبارک کو اور قرآن مجید کو نازل کر کے اپنی حجت کو تا صبح قیامت تک کے لیے تمام کر دیا کہ دیکھو ہم اس قرآن مجید میں، اس کلام الہی میں ہر خوش کو ترک علم کو ہم نے رکھ دیا کہ دیکھو اگر تمہیں شفا چاہیے تو بھی قرآن دے گا، روح کی شفا چاہیے تو بھی قرآن دے گا، اگر انسان بیماریوں سے نجات چاہتا ہے تو بھی کلام الہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، واحد وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کا خداوند کریم نے وعدہ کیا یہ تا قیامت تک کے لیے بوسیدہ ہونے والی نہیں ہے، کوہنا ہونے والی نہیں ہے، چینج ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کا زندہ معجزہ قرار پایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو کلام الہی کو دن اور رات کی اوقات میں بسا اوقات پڑھ لیا کرو تاکہ قلوب کو نورانیت منور آ جائے۔ اور پھر دیکھیے کہ دنیا کے جو ایڈیشنز ہوتے ہیں 10 سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو پڑھا ہوگا بچپن میں، آپ کے جو میتھس تھا وہ الگ تھا، لیکن آج کے بچے جو میتھس کا طریقہ ہے، جو فارمولا ہے وہ الگ ہے۔ بتائیے چلا دنیا کے ایڈیشن جب ہوتے ہیں، سلیبس ہوتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً چینج ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے جو ایک قانون آیا، جو ایک قانون بنایا گیا، کہا تا صبح قیامت تک کے لیے وہی ایک قانون چلے گا۔ اس کے اندر لن تجد اللہ لسنت اللہ تبدیلا، کہ دیکھو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، کوئی چینجز نہیں دیکھو گے، بلکہ خداوند کریم نے جو سنن، جو شریعت دے دی، کہا اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ بتائیے چلا کہ دیکھو یہ وہ پاک کلام ہے کہ جس کلام الہی سے انسان جب دہن سے اس کے الفاظ کو ادا کرتا ہے تو خداوند کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی ذہنی صلاحیت کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ کہا دہن مبارک سے جب پڑھتا ہے تو کہتے ہیں ہر حرف کے بدلے میں خداوند کریم 10 نیکیوں کو لکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھائیں کہ دیکھو کلام الہی کی تلاوت دن اور رات کے اوقات میں انسان ضرور کرے۔ خیر آئیے ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو جاری ہے کہ دیکھو انسان اہل بیت کے نقش قدم پر چلے گا، انسان اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو کبھی بھی انسان بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جب تم ان کے نقش قدم پر قدم رکھو گے تو یہ تمہیں کمال عطا کریں گے، تمہیں بلندی نصیب کریں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ دیکھو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرے۔ ہماری کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دیکھو مومن کی پہچان میں سے جو 5 پہچان ہے وہ آپ کی آخری والی جو تھی، کہا کہ مومن کا دل خوف زدہ رہتا ہے، خوف کے عالم میں رہتا ہے۔ خوف خدا کے کیا معنی ہے؟ کیا انسان اللہ سے بس ڈرتا رہے، ہلتا رہے، کانپتا رہے؟ نہیں، خوف خدا کے معنی ہے کہ اس کی عظمت اور بزرگی کے آگے ہم ہیچ ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کی بزرگی کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے جو اف تک کر دے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو جس کا دل خوف خدا سے طاری ہو جاتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پھر اس کا دل وہ کسی سے نہیں ڈرتا پھر سوائے پروردگار عالم سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خوف کیسے، ایک مثال دوں میں آپ کو کہ خوف یعنی اللہ سے، اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرائیں اللہ سے؟ معاذ اللہ کہ اللہ کوئی ڈرانے والی چیز ہے؟ نہیں عزیزان، ڈرانے سے مراد یہ کہ ایک میں مثال دوں میں آپ کو کہ اگر
آپ کے گھر میں کوئی عالی مرتبت، کوئی آیت اللہ، کوئی علم کی بڑی عظیم شخصیت آ جائے تو آپ بتائیے آپ کا کیا، اگر وہ داخل ہو جائیں تو آپ ادب کے مارے کھڑی ہو جائیں گی. کیوں کھڑی ہوں گی؟ کیا وہ ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو ڈرانے آ رہے ہیں، دھمکانے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا اس کے سینے میں جو علم ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اس کی بزرگی اور احترام کی وجہ سے میں اپنے مقام سے بلند ہو گئی. تو پھر آپ سچ بتائیے کہ جب دنیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر پروردگار عالم کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کس منزلت پر ہے کہ جب کوئی نہیں تھا لیکن پروردگار عالم تو وہ جو ازل سے تھا، ابد تک تھا، جو ابد تک رہے گا، اسی خدا کی بزرگی کے آگے کہ جو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان اگر کبھی کوئی خطا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو کیا یہ سوچتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ. اس لیے کہ خدا تو وہ چیزیں کہتے ہیں نا کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، بلکہ وہ ہر وقت بندے خدا پر اس کی نظر ہوتی ہے. اور خداوند کریم نے جو ہمارے ساتھ کیا، یعنی جو رحم پروردگار عالم نے، جو کرم پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ کیا، اس لیے کہ خداوند کریم اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ جب محبت میں ہم نے کہا تھا نا کہ محبت وہ شے ہے کہ جس میں انسان سب کچھ کر دیتا ہے. کہا کہ جب انسان پروردگار عالم سے محبت کرے گا تو کہا ہر برائی سے خود کو پاکیزہ کر لے گا، ہر چیز سے خود کو بری کر لے گا. اب جس حال میں خدا رکھے اس پر ہم راضی رہنے کو تیار ہیں. عزیزان محترم، ذرا تصور کریں کہ خوف خدا کیسے ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام، اب تو شکور نام تھا ان کا، نوح کیسے پڑ گیا؟ کہا کہ جناب نوح علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک جانور ہے، ایک نجس جانور ہے جس کے بدن پر جو ہے چیچک کے داغ ہے، یعنی اس کے پورے بدن پر چھالے 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 عجیب سے پڑے ہیں اور بہت ہی بدصورتی کے عالم میں ہے. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنا تھا کہ چہرے پر ایک آثار تبدیل ہوئے. کہا کہ ایک مرتبہ آثار کا تبدیل ہونا تھا. کہتے ہیں خداوند کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے کہا اس کتے کو گویائی عطا کی. کہا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے نبی نوح، تم مجھے دیکھ کر کراہت کر رہے ہو، گھن کر رہے ہو، مجھے دیکھ کر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. اچھا، اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو تم ویسا بنا دو جیسا تم چاہتے ہو. اس مرتبہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا، کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان کی ایک چھوٹی سی نصیحت اس کی پوری زندگی تبدیل کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو بہت باکمال بنا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام پریشان، لرزنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دے. میرے دل میں جو خیال آیا کہ تو جو ہے مخلوق خدا تو شمار ہے، لیکن میرے دل میں جو خیال آیا کہ تو کیسا ہے. کہتے ہیں یہ کیسا کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اس کے اندر کیا ہے. اگر خداوند کریم نے اچھا بنایا، برا بنایا، جیسا بھی بنایا، بنانے والا المصور کی بنانے والا تو وہ ہے کہ جس نے ہلتے ہوئے پانی پر تیری تصویر کو منقش کیا اور ایسا بنایا کہ سب کچھ درست بنایا. اب تجھے کیا چاہیے؟ کہ کبھی کسی کے اوپر انسان آبجیکٹ نہ کرے کہ وہ کیسا ہے، اس لیے کہ اگر اس پر آبجیکشن کرو گے تو ڈائریکٹ خدا کی خدائی پر آبجیکشن ہے، اس لیے کہ بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. کہتے کہ جناب روح نے ایسا گریا کیا، ایسا خوف طاری ہوا خدا کا. کہتے رونے لگے، رونے دو، اتنا روئے کہ جناب نوح کا نام ہی نوح رکھ دیا گیا، گریا ازاری کرتے تھے. پھر اس کے بعد آئیے کہ خوف خدا کی مثال کو دیکھنا ہے تو حیدر کرار کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. کہتے ہیں نا کہ مولا کا ذکر آتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے، منافق پریشان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مولا کائنات کا چاہنے والی بیویاں ہیں نا کہ ہم مولا سے کتنی محبت کرتے ہیں، مولا ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری ماں باپ آپ پر قربان. لیکن مولا نے کیا کہا مولا متقیان کہتے ہیں جب نماز شب یعنی شب گزر جاتی تھی اور مولا جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے تو اتنے لرزہ برندام ہوتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، حالت زار ایسی ہوتی تھی کہ بعض اوقات تو کتنی مرتبہ لوگ سیدہ طاہرہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ علی کی حالت بڑی غیر ہے. تو سیدہ طاہرہ کیا جواب دیتی؟ کہتی تھی یاد رکھو کہ جب علی عشق خدا میں آ جاتا ہے تو علی کی یہی حالت ہوتی ہے، تھوڑی دیر رہنے دو
کیوں؟ اس لیے کہ عاشق اپنے معشوق کے پاس میں عبادت پروردگار عالم میں۔ اب ہم دیکھیں کہ جس کے مولا کے نام کا نعرہ لگائیں تو ہم خوش ہو جائیں، مولا کا ذکر آئے تو ہمارا دل بحال ہو جائے، تو بھئی مولا کی سیرت پر عمل کر کے ہماری بھی نمازوں میں تھوڑی بہت تغیرات آنی چاہیے کہ ہم بھی جب نماز پڑھیں تو نمازوں میں شوہر کا ٹفن، بچے کا ٹفن، ان کا ٹفن، ان کا ٹفن، کیا گم گیا، کیا مل گیا، ساری خرافاتیں جو ہے نا انسان کو ہر بھولی بھٹکی چیزیں نماز میں یاد آنے کو تیار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم ابھی عشق کی معراج پر نہیں پہنچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان عشق کی معراج پر پہنچ جائے تو پھر اسے کسی چیز کا احساس نہیں رکھتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لیلۃ الحریر جیسی رات کی ویسی رات تاریخ اسلام نے نہیں دیکھی کہ جہاں پر تیروں کی بوچھاریں ہو رہی تھی، کہا مولا کے زانوں سے تیر گزر کر پار ہو گیا، بیچ میں پھنس گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ رہے لوگ رسول اللہ کے پاس دوڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کہا مولا کے پیروں میں تیر لگا ہے، کب نکالا جائے؟ دیکھیے بتانے والے پوچھنے والوں پر بھی ہمارا کروڑوں درود ہے کہ اگر یہ نہ پوچھتے تو یہ تمام چیزیں ہم تک کیسے پہنچتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کب نکالے؟ کہا دیکھو علی جب محراب عبادت میں کھڑا ہو جائے تو اس وقت تم تیروں کو نکال لینا۔ کہتے تیر نکالا گیا اور مولا کو احساس نہ ہوا۔ پھر وہی جملہ میں دوہراؤں کہ کہتے نا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو سورہ یوسف میں بھی ملے گی کہ سورہ یوسف کی مثال آپ کے لیے جیتی جاتی ہے کہ جب حسن میں گرفتار ہوئے، ظاہری حسن میں، تو لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا لیکن انہیں درد کا احساس نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت وہ شے ہے کہ جس میں درد کا احساس نہیں ہوتا جب انسان محبت کے دائرے میں آ جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے یہ تو مولا کائنات کا عمل ہے، مولا کائنات کا خوف کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے شہزادی کونین سے پوچھیں، آئیے شہزادی کونین سے سوال کریں کہ بی بی آپ نے جب وصیت کی کہ وصیت میں کیا کیا تھا شہزادی کونین نے؟ کہا تھا ایک شیشی جمع کی تھی جناب فاطمہ زہرا نے اور کہا تھا اے ابو الحسن اس شیشی کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ بہت غور سے میری عزیز مائیں، میری بہنیں جتنی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ میں اپنی بات آپ کے سینوں تک اتار سکوں، آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے آج جیسے کفن کا نام آ جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ کوئی اور مرے گا، ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا، جبکہ میں نے ایک مجلس میں کہا کہ دیکھو دنیا میں سب سے پہلا جانے والا انسان بوڑھا انسان نہیں گیا بلکہ جوان تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اے جوانوں خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگا لو، اے جوانوں اپنے آپ کو خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ جب تک غافل رہو گے یہ دنیا تمہیں سوتے رہو، لیکن جب انسان جاگ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہا جب انسان جاگ جاتا ہے تو خوف خدا سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ کہا یہ شیشی کو رکھایا، کیا کیا تھا جناب فاطمہ نے؟ کہا تھا ابو الحسن یہ وہ شیشی ہے کہ جس میں نے خوف خدا سے چند قطرے جو آنسو بہائے ہیں نا، ان قطرات کو میں نے اس شیشی میں جمع کیا ہے۔ دیکھیے شہزادی کونین نے ایک طریقہ بتایا، ایک وصیت کرنے کا انتظام بتایا، ایک آپ کو راستہ بتایا کہ دیکھو اپنی آخرت کو سنوارنے ہے تو تمہیں اسی دنیا سے سنوارنا ہے، اس لیے کچھ الگ سے ہم کو نہیں جانا ہے بلکہ اسی دنیا میں رہ کر ہماری آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو کہا کس طرح سے سنوارنا ہے؟ کہا کہ میں نے جو خوف خدا میں آنسوؤں کو بہایا ہے میں نے وہ جمع کیا ہے، اور اس کو کہاں لے جانا؟ کہا شہزادی کونین کون ہے؟ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، محمد و آلہ، کہ جنت جس کے قدموں کے نیچے موجود ہو، وہ شہزادی یہ کہے کہ میں نے خوف خدا سے جو کنیز خاص ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو یا علی اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو یہ شہزادی کونین کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے کنیز خاص ہے پروردگار عالم ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ خوف کیسا ہے پروردگار عالم کا؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، شہزادی کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اس لیے کہ اگر آج ہمارا آئیڈیل کوئی اور بنا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی رنگت ایسی چلی ہوئی ہے، ایسی قلعی کی ہے دنیا نے کہ ہماری پٹی آنکھ کی کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہونا تو یہ چاہیے، تو پہلی بات تو ہم مومن ہے نا،
مومن کو ہونا کیسے چاہیے تھا؟ کہا مومن کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیر آپ کو دیکھ کر ویسے بنتے، لیکن مومن کا ہی مزاج الگ ہے کہ مومن غیر کو دیکھ کر اپنی مومنہ پن کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ آج ہم دوسرے کی تمام چیزوں کو لینے کو تیار ہے، جبکہ کلام الہی قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے خبردار رہو، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کی ہر چیز کو ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں ویسٹرن کلچر بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں ٹاپ اینڈ جینس میں گھومنا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں تمام ویسٹرن کی جو چیزیں ہمیں بہت پسند آتی ہے۔ دین ہمیں جو دے رہا ہے اس میں ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا، اتنا لطف نہیں آتا۔ یہی انسان ہے، یہی عورت ہے، یہی جوان ہے، لیکن اس کو جو ہے واٹس ایپ پہ ٹائم گزارنے اچھا لگتا ہے، لیکن یہی خاتون کو آپ اگر 1 گھنٹہ کہیے تلاوت کرنے تو پھر دیکھیے کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو کیوں، اس لیے کہ جو مزہ ان لوگوں نے دیا ہے وہ مزہ ہم نے حدیثوں میں نہیں تلاش کیا۔ اگر واقعاً قربان جائے ہماری جان اہل بیت پر، ان کی سیرت پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، کہ آج کیا کسی جوان میں یہ تفتیش ہے کہ لاؤ میں یہ ٹاپک کی حدیثوں کو جمع کروں اور ایک کتاب مزین کروں اور معاشرے کے حوالے کروں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ لاؤ میں اس ٹاپک پر، کون سی ٹاپک ہے جس پر اہل بیت نے بات نہ کی ہو؟ کون سا ٹاپک ہے جس پر اہل بیت نے ہمیں راستہ نہ بتایا ہو؟ ایسا کون سا راستہ ہے جس پر اہل بیت نے بات نہ کی ہو؟ چاہے وہ گھریلو ماحول ہو، چاہے شوہر داری ہو، بچے داری ہو، معاشرے داری ہو، لوگوں کے معاملات ہوں، پرورش کا سلسلہ ہو، کس طرح تمہیں معاشرے میں رہنا ہے، کس طرح سے تمہیں بات کرنا ہے، کس طرح آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح اپنے دل کی محافظت کرنی ہے، کتنے اپنے اعضاء و جوارح کو کیسے رکھنا ہے، ایسے کون سی ٹاپک ہے جس پر اہل بیت نے بات نہ کی ہو؟ کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہمارے کسی قوم کے جوان نے کبھی یہ سوچا کہ لاؤ جتنی بھی شوہرداری کی باتیں ہیں لاؤ میں ایک ٹاپک پہ جمع کروں، حدیثوں کو کلیکٹ کروں اور پھر اسے معاشرے میں پھیلاؤں؟ اس لیے کہ ہم کیا پھیلانے میں کس چیز پر ماہر ہے؟ ہر بری چیز کی جو ایک دوسرے پر نقطہ چینی ہے اسے ہم جلدی فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کاپی پیسٹ نے اور انسان کے دماغ کو خراب کر کے رکھا ہے۔ ہم نہ سوچتے ہیں کس چیز کو ہم کاپی کر رہے ہیں اور کس کو پیسٹ کر رہے ہیں۔ ذرا کو غور کیا کریں، فکر کیا کریں اور تب جا کر کسی نتیجے پر پہنچا کریں۔ اگر انسان کہتے نا کہ اگر خوف خدا آ جائے تو معاشرے کی آدھی پرابلم خود بخود سالو ہو جائے۔ ہمیں خوف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے ہٹ درم ہو گئے۔ چکنا گڑا ہوتا ہے نا، چکنا گڑا جو ایک دم سموتھ ہوتا ہے وہ پانی جذب نہیں کرتا ہے بلکہ اتر جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو پانی اتارنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جب نئی مٹی کا آپ گھڑا بنائیے اس میں آپ پانی ڈالیے فوراً جذب کر لیتا ہے، لیکن وہ گھڑا جو پرانا ہو چکا ہے اس کے اوپر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے کوشش یہ کریے کہ اپنی تمام اہل بیت کی سیرت کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے نا اولادوں کو تو بچپن سے ٹرین کریں۔ اس لیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، بچپن میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جھاڑ تناور بن گیا تو پھر اب کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے بچوں کی جو بچپن میں سکھاؤ گے تو گویا پتھر پر لکھنے کے مانند ہے، اور پتھر پر لکھا ہوا کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے ہمارے ذہنوں میں بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچپن میں سکھائی گئی تھی، آج بھی ہم فر بول سکتے کہ ہاں یہ سکھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جوانی بڑھاپے میں پڑھا ہوا یا لکھا ہوا انسان کہا ریت کی مانند ہے، اسے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا لے کر چلا جائے گا۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بچپنے سے اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت فکر دیں، دعوت سخن دیں۔ جس طرح واٹس ایپ کے گروپ تیار ہیں نا کہ بھئی فلاں جگہ فلاں قرآن گروپ ہے، فلاں یہ گروپ ہے، ہنسنے کا گروپ ہے، رونے کا گروپ ہے، جتنے بھی گروپس ہیں ان گروپس میں ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج صبح جیسے ہی ہم اٹھے تو ہم ایک دوسرے کو یاد دلوائیں، یہ بتاؤ کہ آج تم نے فلاں تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے ذکر خدا کرا یا نہیں کرا۔ اگر ذکر خدا، اچھا اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک دوسرے کو ہم چین بنائے، کنیکشن بنائے، اس لیے کہ اکیلا انسان ڈوب جاتا ہے لیکن اگر ساتھ میں کئی لوگ ہو تو سب کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو خوف خدا سے
جاری رکھے، یعنی دل کو ہمیشہ ریڈی رکھے کہ اس کام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تو نہیں ہے، اس لیے کہ سیرت سید الشہداء کو دیکھیں کہ سید الشہداء کی جو سیرت ہے، مولا زین العابدین کی جو سیرت ہے، ان کی سیرتوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں اور محبت خدا اور خوف خدا کو دیکھتے چلے جائیں، کتنے عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ جس میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پروردگارہ ہم کتنے خطا کار ہیں اور تیرا رحم کتنا کرم تیرا آگے ہے کہ تو ہر بار میری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ہر بار تو بخش دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم ذرا تصور کرتے چلے جائیں کہ اس خوف خدا کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی موت کو لے کر کتنا تیار ہیں، کتنے ریڈی ہیں۔ جس طرح سیدہ طاہرہ نے وصیت میں کیا کہا، ایک شیشی رکھی تھی، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی ایک شیشی کو تیار کریں کہ کبھی شب کے سناٹے میں اٹھیں اور اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے زاری گریا کریں، اس لیے کہ کہتے ہیں نا جو آنکھ یہاں روئے گی وہ قیامت میں بہت خوشحال ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم رونے کی پریکٹس کیا کریں، ایسا نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رونا نہیں آتا، کہا رونا نہ آئے تو پریکٹس کریں، اس لیے کہ انسان ہر چیز کوئی بھی شکم مادر سے سیکھ کر نہیں آتا بلکہ اس دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے۔ اہل بیت یہ کس طرح روتے تھے، کوئی ایک چھوٹی سی دعا کو اٹھا لیجئے، اٹھانے کے بعد اس کے 4 جملے پڑھیے اور 4 جملے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ پر غور کریں، فکر کریں کہ پروردگار تو نے مجھے کیا دیا ہے اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ خداوندا اگر تو نہ دیتا تب بھی تیرا احسان تھا، لیکن خدا تو نے اتنا دیا ہے کہ تیرے اس احسان کو کس طرح سے چکایا جائے، کس طرح سے تیرے احسان کو کہا کہ اپنے دل میں خوف۔ دعائے حزینہ پڑھتی ہوں گی نا نماز شب میں، ایک ایک جملہ پڑھیے، واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ کیسی کیسی دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی، کیسی کیسی دعائیں بتائی گئی، لیکن نہ ہمارے پاس شوق ہے پڑھنے کا اور نہ ذوق ہے پڑھنے کا۔ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائے، اپنے آپ میں ذوق پیدا کرے، کتابوں سے محبت کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس چیز سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم نے کتابوں سے محبت کی تو کہا یہ علم تمہیں قیامت کے دن بتائے گا، اور کہا اگر کسی نے دنیا کی یہ پھول پتی رنگ کہتے ہیں نا، دیکھیے محبت کب پیدا ہوتی ہے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو کہ جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں، کوئی فلاور اچھا لگا، کوئی واز اچھا لگا، کوئی چیز اچھی لگی، فوراً ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں نا، ارے بھائی مومنہ یہ بتاؤ تم نے یہ کہاں سے خریدی، کون سی مارکیٹ سے لی، کہاں سے لی، کتنے میں لی، بہت اچھی ہے۔ اس معاملے میں ہم کتنے چالاک ہیں، کتنے ہوشیار ہیں، کتنے عقل مند ہیں، لیکن یہی عورت یہی خاتون دین کے معاملے میں کتنی بے عقل نظر آتی ہے، کتنی بالکل اللہ میاں کی گائے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ جس طرح جب تم یہ دیکھو دوسروں کی لوگوں کی چیزوں کی تفتیش کرتے ہو، کہا اسی طرح کسی حدیث کے بارے میں جانکاری حاصل کرو کہ یہ حدیث کس معصوم سے ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے۔ تو کہا یہ محبت تجھے قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں نظر آئے گی۔ عزیزان محترم کہا کہ انسان آخرت کی کھیتی کو آباد کرے، اس لیے کہ جو دنیا کی آخرت کی کھیتی کو آباد کرے گا، کہا دنیا آخرت کی کھیتی کو جو دنیا میں رہ کر آباد کرے گا، کہا خدا اس کی دنیا کو بھی آباد کر دے گا۔ اور بس عزیزان محترم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فرش گاہ حسینی ہے، یہ حسین کا فرش بھی ایک درسگاہ ہے، ایک مکتب ہے کہ جس مکتب میں حسین ابن علی نے بہترین موتیوں کو ہمارے درمیان، بہترین کیریکٹرز کو ہمارے درمیان میں رکھا، بہترین کردار کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ کہتے ہیں نا کہ اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے۔ یہ کربلا کے بن کو مہکانے والی ذات حسین ابن علی کی ہے، اور حسین ابن علی سے اتنے متمسک ہو جائیں کہ جس طرح مولا سے دعائیں کیا کرے کہ مولا جو محبت آپ کو لے کر آپ کے انصاروں میں تھی، اے کاش کی ویسی محبت ہمیں بھی اپنے زمانے کے آقا اور رہبر سے ہو جائے۔ عزیزو مجلس کا آخری حصہ میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے پیش کیا جائے۔ عزیزو آج ہم دیکھیں کہ ایک تو خدا کا خوف ہے، دوسرا زمین پر ہمارے دیکھنے والے ہمارے معصومین ہیں، ائمہ معصومین ہیں جو ہماری ہر حرکت سے آگاہ ہے، ہر حرکت کو جانتے ہیں کہ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو۔ اس لیے کہ زمانے کا آقا پردے میں وہ نہیں ہے، ہماری آنکھیں پردے میں ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے کا غلاف چڑھا ہوا ہے، ہماری آنکھوں
اوپر گناہوں کی ایسی لیپ لگی ہوئی ہے کہ جس سے زمانے کے آقا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا تھا کہ آیت اللہ بہجت یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ سکتا ہے، لیکن کہا تھا کہ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا مثال دیجئے کیا ہے؟ کہا عمر سعد بھی اپنے وقت کے حسین کو دیکھ رہا تھا، لیکن کہتے نا معرفت نہیں تھی، معرفت جانتا نہیں تھا کس عظیم المرتبت شخصیت کو شہید کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جہنمی بن گیا اور زمانے کے امام کے قتل پر اتر آیا۔ کہا آج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہم زیارت کے متمنی ضرور ہیں، لیکن کہتے ہیں زیارت سے بھی زیادہ یہ سوچا کریں کہ مولا میرے کردار سے آپ راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ زیارت تو امام انشاءاللہ کروا دیں گے، زیارت تو انشاءاللہ امام کا چہرہ ہم دیکھیں گے، یقین کامل ہے کہ مولا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرمانا۔ لیکن کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کردار سے، ہمارے رفتار سے، ہمارے اعمال سے زمانے کا امام راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اس لیے کہ زمانے کے امام کی رضایت بہت ضروری ہے، جس سے امام راضی ہو جائے اس سے دنیا کا ہر ذرہ راضی ہو جائے گا، جس سے امام ناراض ہو جائے اس سے دنیا کا ہر ذرہ ناراض کرے کہ ہم زمانے کے امام کو راضی کر سکیں۔ عزیزان محترم، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم توسل اختیار کریں۔ اے زمانے کے آقا، اے زمانے کے ہادی، اے زمانے کے رہبر، اے صاحب الزمان، اے مولا، اے زمانے کے امام، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں مولا؟ مولا اس فرش گاہ کے آپ حقیقی وارث ہیں نا مولا، ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ آپ کے چہرے انور کو مولا ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایام اتنی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، آج جس حسین کے لشکر کے شہید کا ذکر کرنا ہے، کہتے ہیں نا اس امام کے وفادار ساتھی کا ذکر کرنا ہے، اس امام کے سچے وفادار محبت کرنے والے، جانثاری کرنے والے، اپنی جان کو فدا کرنے والے، اس وفادار علم بردار کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا نام تاریخ نے عباس رقم کیا۔ عزیزوں، کبھی تصور کیا کریے کہ مولا عباس کس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے، کس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ مولا عباس اطاعت پروردگار عالم میں، اطاعت امام میں کس قدر امام مولا عباس راضی ہیں۔ عزیزوں، آج زمانے کے امام کو پرسہ دے، اس لیے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ، کہتے ہیں ملاقات امام زمان۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں جن بھی لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے یا کسی بھی ذریعے سے ان کے امام سے ملاقات ہوئی کا ان کے واقعات کو رقم کیا گیا۔ کہا ملاقات امام زمان میں آقا حسن ابطحہ، کہتے ہیں ان کا تعلق ایران سے تھا اور یہ بہت بڑے اسکالر ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری اردو میں، فارسی میں ترجمے کیے۔ کہتے ہیں جن لوگوں کی زیارتیں ہوئی ہیں امام کے کا ان کے تمام واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، کہا ایک مجتہد تھے جو جا رہے تھے قافلہ لے کر، قافلہ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جب حج کے لیے نکلے قافلے تو کہتے ہیں انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد معصوم امام زمانہ، کہتے ہیں کہ امام زمانہ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اشارات دیں، کچھ ہدایت دیں ہیں زمانے کے امام، میں اس قافلے کو حج پہ لے کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ کمرہ روشن ہوا، کہا روشن ہونا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگے مولا فرماتے ہیں کیا تم حج پر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سرکار، مجھے کچھ ہدایت دے دیں، میں حج پر جا رہا ہوں قافلے کو لے کر۔ بس کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ جب یوم عرفہ یعنی میدان عرفات میں جمع ہو جائیں اور جب وہاں کرو تو وہاں ایک مجلس کروانا اور کہنا کہ ایک منادی سے کہنا کہ وہ ندا دے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، وہ سب اس مجلس میں آئے، مگر شرط یہ ہے
عزیز مگر شرط یہ ہے کہ مجلس کا عنوان حضرت عباس ہو. کہتے میں کہوں مولا آپ کو مولا عباس آپ کے چچا سے کتنی محبت ہے. کہتے ہیں کہ عنوان ہوا کا مجلس رکھنا. کہتے ہیں کہ جب جو بھی لوگ آئے نا، حاضری میں آئے یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہو، تو ان سے کہنا کہ میرے زمانے کے امام نے کہا ہے کہ جو مومنین یہ طے کر آتے ہیں کہ میں مولا عباس کی مجلس میں جا رہا ہوں، قمر بنی ہاشم کا ذکر سننے جا رہا ہوں، تو کہتے ہیں جو مجلس عباس کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے کہ اس مجلس میں اول سے لے کر آخر امام تک حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری حاجتیں پوری نہ ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب یہ حاجتیں لے کر آتے ہیں نا، یہ جتنے لوگ آتے ہیں مولا عباس کی مجلس میں، تو کہتے ہیں کہ ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ فرشتے ہماری طرف لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں ان پر ہم دستخط کرتے ہیں کہ جب تک ان کی حاجتیں پوری نہ ہو جائیں وہ یہاں سے نہ جائے. عزیزوں کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مخیلف نامی جو صحیفہ وفا میں آپ کو روایت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ صحیفہ وفا میں مخیلف نامی شخص ہے جو پیروں سے اپاہج ہے، چل نہیں سکتا ہے، ویل چیئر پر ہے، پیروں سے معذور ہے. کہتے ہیں کہ ہر محلے کی اپنی عزاداری کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے عزاداری کو بپا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں کا رہنے والا تھا وہاں 7 محرم کو جو ہے مولا عباس کا ذکر کیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار جب عزاداری کا موسم آتا ہے، جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو گھر میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مولا آج اس حالت کو اس زمانے کے شیعہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولا ہم اپنے گھروں میں مولا تڑپ رہے. کتنے مومنین ہیں جن کے دل بے قرار ہے، قدم بے قرار ہے کہ کاش فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہو جائے. خدا حضرت عباس کے تصدق سے اس مہلک بیماری کو، اس کووڈ-19 کو، اس عالم دنیا سے، پوری عالم بشریت کو اس سے نجات عنایت فرمانا. کہتے ہیں دل تڑپ رہا ہے، چل نہیں سکتا. کہاں خانوں میں مجلس بپا ہو رہی. کہا اس نے کسی سے کہا مجھے ذرا وہاں لے چل. اور کہتے ہیں وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ جب مولا عباس کے مصائب ہوتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر گریا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اسے مولا عباس کی مجلس میں پہنچایا، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے. کہتے جب ذاکر نے مصائب پڑھے، جب مصائب پڑھتے ہوئے لوگ بلند ہوئے اپنی جگہوں سے، تو کہتے ایک مرتبہ اس کا بھی دل چاہا ہے کاش کہ میرے بھی پیر ہوتے تو مولا میں بھی کھڑا ہو جاتا. کہتے اسی اسنا میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے مخالف کھڑے ہو جا، تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اس نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کہتے کہ ایک مرتبہ اس نے آنے والے نے کہا کہ تو کھڑا ہو جا. مخالف کہتا ہے کہ میں نے آنے والے اپنے ہاتھوں کو دے تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں. یہ کہتا ہے مخالف میرے ہاتھ تو کربلا میں شہید ہو گئے. ارے سمجھ میں آیا. کہتے مولا عباس نے کس طرح سے اسے شفا عنایت کی. میں کہوں مولا جس طرح سے آپ نے مخالف کو شفا عنایت کی، پروردگار کے عالم کی دعا کرتے ہیں خداوندہ تجھے حضرت عباس کا واسطہ، پروردگار ہمارے بھی باطنی امراض سے معذور ہے وہ میں کھڑا ہونا نصیب فرمانا، حضرت عباس کی اطاعت و فرما برداری کرنا نصیب فرمانا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو مولا عباس کا ذکر ہے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ روتے ہوئے آواز دے یا صاحب الزمان، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. عزیزو مولا عباس کے مصائب کا اطاعت میں ایسی اطاعت کی مولا حسین کی، کہتے وفادار لقب قرار پایا. کہتے ہیں کہ صبح عاشور
ایک مرتبہ سب جانا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولا عباس بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دو، لیکن آقا نے کہا ہے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ مولا عباس نے کہا آقا جہاں لشکر چلا گیا آپ مجھے وہیں بھیج دیجئے۔ کہتے ہیں عباس تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، ہاں بچوں کے لیے سبیل کر سکتے ہو، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ سکینہ کبھی عباس کے پاس آتی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا، کہا جاؤ بیٹا مشق لے کر آئیے، کہا مشق لائی گئی۔ آج بھی جب علم مبارک اٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں حضرت عباس کے ساتھ سکینہ کی مشق بھی ہوتی ہے، یہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے۔ عزیزوں کہتے ہیں ایک مرتبہ مشق کو باندھا علم سے، کہتے ہیں کہ سقائے حرم جانا چاہتے، ایک مرتبہ کہا عباس جاؤ شہزادیوں سے رخصت ہو جاؤ۔ عزیزوں کہتے ہیں شہزادی سے اجازت لی، کہا زینب اے شہزادی زینب عباس مقتل کی طرف جانا چاہتا ہے۔ شہزادی نے داخلہ دیا، کہا خیمے کے اندر آئیے، کہا ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو جمع کیا، تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے جس میں کہا عباس کی بہن زینب نے کہا بیبیوں میں نے تمہارے پردوں کی ذمہ داریوں کو لیا تھا، لیکن میرا بھائی عباس جا رہا ہے، اب میں یہ اپنی تمام وعدے کو واپس لیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس چلے، ایک مرتبہ سقائے حرم دریائے فرات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں حسین نے علم مبارک کو لیا، کہا عباس ذرا ٹھہر جانا، کہ علم مبارک کے پھریرے کو زمین کربلا پر بچھایا، جس پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ والفتح قریب، مٹایا، امام نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا بس خدا حافظ۔ حسین کا یہ سقائے حرم چلا، وفادار ساتھی چلا۔ کہتے ہیں کہ کئیوں 3000 کے لشکر کو اپنے روب و دبدبے سے آنکھوں کی ہیبت سے ٹھہر گیا، کہا فرات پر قبضہ تو کر لیا، کہا گھوڑے کو فرات پر اتارا، مشک کو بھرنا چاہا، مشک اتنی سوکھی تھی کئی مرتبہ ڈبانے پر پر ہوئی، ایک چلو پانی کا لیا، عکس سکینہ نظر آیا، ننھے ننھے ہونٹ نظر آئے، ایک مرتبہ فرات کے منہ پر پانی دے مارا ہے، فرات تو بہتی رہ گئی، حسین کا کنبہ پیاسا رہ گیا۔ مشک سکینہ کو لیا، کہا ایک آرزو تھی علم بردار کی، کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، مگر کہتے ہیں کہ جب مولا عباس پلٹے ہیں نا تو کہا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی، کہا کسی نے حکم ابن طفیل نے ایک ایسا نشانہ لگایا کہ مولا عباس کا دایاں بازو قلب ہو گیا، علم جھکا پھر سنبھل گیا، کہا دوبارہ دوسرے نشانے میں دائنا بازو قلب ہوا، علم جھک گیا پھر علم سنبھل گیا، کہا دانتوں سے تسمے کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک آرزو ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ پانی خیام میں پہنچ جائے، کہا کسی نے کہتے کہ کسی نے مشک سکینہ پر وار کیا، کہا سقائے حرم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا راہوار اب خیمے کی طرف نہیں جانا، پلٹ جاؤ، کہا اب جو پلٹنا تھا، کہتے کسی شقی نے مولا عباس کے سر پر ایک ایسا گرز مارا، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کہا کیسا گرز مارا کہ مولا سنبھل نہ سکے، اسی اسنا میں ایک تیر چلا جو سنسناتا ہوا آنکھوں پر لگ گیا۔ عزاداران حسین میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، آنکھوں میں ایک تنکا چلا جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا، فوراً ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر غیر عباس زمین کربلا پر آئے، اسی لیے جناب زہرا نے وصیت تمنا کی نا، اے میرے بچوں کے رونے
والوں ہے میرے عزاداروں، جب بھی کبھی مصائب پڑھنا تو یہ مصائب ضرور پڑھنا کہ کربلا کا ہر شہید کربلا کا ہر شہید جب بھی گرا تو زمین پہ ہاتھ موجود تھے، مگر آئے میرا عباس جب زمین کربلا پر آیا ہاتھ موجود نہ تھے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرا، آواز دی آقا میری مدد کے لیے آئیے، حسین چلے بازو ملے راستے میں، ایک مرتبہ کہتے جاتے عباس تیرے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی، کہتے جاتے ہیں کہ عباس تمہارے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، کہاں جب پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نے زانوں پر عباس کے سر کو رکھا، لیکن بسد احترام ہٹانا چاہا، لیکن کہا اے بھائی میں نے اپنے زانوں پر نہ ہٹانا، کہتے ہیں کہ آقا ایک تمنا ہے، کہا جب آنکھوں کو کھولا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کا دیدار چاہتا ہوں، مگر آقا ایک آنکھ میں خون ہے ایک میں تیر ہے، نہ جانے خدا بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کہتے ایک مرتبہ آنکھوں کو صاف کیا، کہا آقا سے ایک تمنا کی، کہا عباس زندگی بھر آقا کہا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، عباس نے تمنا کی تھی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، ارے شہزادی سے شرمندہ ہوں، سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی کا وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا، کہا مشق و علم کو سنبھالا، ترائی پر بھائی کو چھوڑا، ایک مرتبہ آئے یا سخی ابن سخی کی پوتی بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی دیکھو بچوں میرا چچا جب آئے گا تو پہلے میں نہیں پیوں گی، پہلے میں تمہیں پانی پلاؤں گی، کہا جب علم قریب آیا چچا کو نہ پایا، کوزوں کو پھینکا، آواز دی بابا میرا چچا کہاں ہے، حسین نے کہا سکینہ تیرے چچا کو ترائی پسند آ گئی، واہ عباسا واہ مصیبتا واہ علیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالحا و بنیہا، خدا بندہ تجھے واسطہ ہے جناب عباس کا، پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام پر قربانیوں کو دینا نصیب فرمانا، خداوند بانی مجلس، حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو برلانا، خداوندہ اس فرشگاہ حسینی کی دولت کو نسل در نسل پہنچنا نصیب فرمانا، پروردگارہ جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا، حیات ہے تو اطاعت پروردگار عالم میں بسر کرنا نصیب فرمانا، موت آئے تو محبت اہل بیت میں آنا نصیب فرمانا، خداوند متعال دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, इन तमाम सूरह फातिहा, सूरह इखलास, जो भी ज़िक्र इलाही किया गया, आज़ादारी सैयदुश शुहदा, इन तमाम का हदिया चहारदा मासूमीन की खिदमत में पेश करते हैं। उसके एवज़ में जो सवाब मिले वो मरहूम हुसैन अली लालानी, मरहूम हैदर अली लालानी, मरहूमा खैरुन्निसा लालानी, मरहूम शब्बीर अली लालानी, मरहूम काजिम अली लालानी, मरहूमा सुगरा बाई लाकानी, मरहूम ग़ुलाम रज़ा मर्चेंट, मरहूमा कुबरा बिनते जवराज असारिया, मरहूमा नसीरा मेघानी, मरहूम डॉक्टर सुलेमान अब्बास, मरहूम सैयदा फ़ातिमा रिज़वी और मरहूम मुख्तार मर्चेंट की अरवाह को मिले। परवरदिगारा, इन्हें आलम बरज़ख में बुलंद मक़ाम इनायत फरमाना। खुदावंद करीम, अगर वाजिबात है तो इनके औलादों को अदा करना नसीब फरमाना। हश्र व नश्र और पुल सिरात इन पर आसान फरमाना। दिल नाज़नीन इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमाना और हमारी भी आने वाली कब्र की मंजिलों को हम सब के लिए आसान फरमाना। मातम हुसैन। या बाब हवाइज या मौला, या बाब हवाइज या मौला, या बाब हवाइज या मौला, या बाब हवाइज या मौला। रख लेना भरम हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सफ़ाई हरम रख लेना भरम हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सहारे टूट चुके अपने पराए टूट चुके। तुम अपनी पनाहों ले लो, हम से बहुत रख लेना भरम हम पे तुम्हारे आए हैं। मौला तुम बाब हवाइज हो, पे उन्हें भी बोलवा लो।
سا ہے شر تلک دریا سری کو سلام صفائی حرم رکھتے نہ بھرم ہم پہ تمہارے آئے ہیں ایک جانب روزہ تمہارا ہے شبیر کا روزہ ایک طرف ایک جانب روزہ تمہارا ہے شبیر کا روزہ ایک طرف حرم آئے ہم اپنے پھیلائے ہیں صفائی حرم رکھتے نہ بھرم ہم پہ تمہارے کیا آپ پہ آقا گزرے تھے کچھ کہیں مصیبت اپنی بھی کیا آپ پہ آقا گزرے تھے کچھ کہیں مصیبت اپنی بھی ہاتھوں کے کیسے لہرکے سے زمین پر صفائی حرم رکھتے نہ بھرم ہم پہ تمہارے آئے ہیں کھا کھا کے تماچے روتی ہے زندہ کی خاک پہ سوتی ہے کھا کھا کے تماچے روتی ہے زندہ کی خاک پہ سوتی ہے پیاس سکینہ کے ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں صفائی حرم رکھتے نہ بھرم ہم پہ تمہارے زہرا کی لال کا پیاسا گلا گردن کی پشت سے کاٹا گیا زہرا کی لال کا پیاسا گلا گردن کی پشت سے کاٹا گیا کی ہے ایک زیبت پہ یہ سماعت لائے ہیں صفائی حرم رکھتے نہ بھرم ہم پہ تمہارے ایک قبر ہے شام کی زندوں میں ایک مشکل بھی تک خالی ہے ایک قبر ہے شام کی زندوں میں ایک مشکل بھی تک خالی ہے سکینہ کی خطے آنسو لائے ہیں صفائی
ہے کمر ہم ساتھ دینے آئے ہیں صفائے حرم رکھ لینا بھرم ہم پہ تمہارے آئے ہیں صفائے حرم رکھ لینا بھرم ہم پہ تمہارے آئے ہیں ہم پہ تمہارے آئے ہیں ہم پہ تمہارے آئے ہیں اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
مقصد